لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے دوسرے دلائل سے کہ قربانی کرنا چاہیے، یہ عمل چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ان حضرات کی وجہ کچھ اور تھی، انہوں نے چھوڑنے میں یہ وجہ نہیں بتائی، اتنا اہم نہیں ہے، کیا یہ کہا؟ نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو لوگ بہت سیریس لینے لگتے ہیں، جتنی اہمیت ہے اس سے بھی زیادہ بڑھانے لگتے ہیں، ایسی صورت میں ایسا عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا اس کی اہمیت سیریس اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت اہمیت اسلام میں ہے، ایک آدمی اس کو چھوڑے نہیں، ورنہ یہ شروع نہ ہو جائے لوگ کہنے لگے دیکھو فلاں صحابی نہیں کرتے تھے میں بھی نہیں کروں گا، اگر ایسا کریں گے تو قربانی کا عمل ختم ہو جائے گا، یہ سنت غائب ہو جائے گی، اور غربا کا، فقراء کا جو یعنی ان کی جو آسودگی ہے اس کے اندر ان کا جو کھانا ہے، ان کا جو حق ہے ان کو نہیں ملے گا۔ تو قربانی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، اور انہوں نے یہ حدیث موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طریقے سے بیان کی ہے، یعنی بعض سندوں سے ایسا آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور بعض سندوں سے ایسا آیا کہ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ کا قول یہ ہے۔ تو موقوف اور مرفوع دونوں طرح سے یہ روایت آئی۔ کیا روایت ہے؟ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی وسعت رکھتا ہو، اس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ شیخ الالبانی اس حدیث کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ مرفوع بھی آئی ہے، موقوف بھی آئی ہے، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یعنی نبی کی بات نہیں ہے بلکہ کس کی بات ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ میں سے بعض نے ڈانٹا بھی ہے لوگوں کو قربانی نہ کرنے پر، ہاں جنہوں نے چھوڑا ان کی وجہ ہے۔ اب ہم کو کون دیکھ کے چلتا ہے؟ ایک آدمی ہے، کوئی اس کو نہ پوچھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، وہ کہے میں بھی نہیں کروں گا، تو اس نے کرنا چاہیے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس نے قربانی کرنا چاہیے۔ یہ حدیث مسند احمد، ابن ماجہ اور حاکم میں موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت ہے۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، برا ابن عازب کہتے ہیں ذبح ابو بردہ قبل الصلاۃ، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے ہی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ وقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدلھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ان کو؟ قربانی تم نے عید سے پہلے کر دی، اب اس کے بدلے اور کرو، اس کے بدلے اور کرو، ابدلھا۔ قال لیس عندی الا جذعہ، میرے پاس تو بس جذعہ ہے، یعنی میرے پاس 1 سال کی عمر کا جانور نہیں ہے، میرے پاس ایسا بھیڑ ہے، بھیڑیا نہیں، بھیڑ جو مینڈا جس کو آپ کہتے ہیں، جذعہ، جو 1 سال سے کم کی عمر کا ہے، میرے پاس بس وہی ہے۔ اب ایک تھا میرے پاس 1 سال بھر کا، اس کو تو میں نے ذبح عید کی نماز سے پہلے کر دیا، اب یہ میرے پاس دوسرا ہے، وہ جذعہ ہے، مسنہ نہیں ہے۔ تو شعبہ کہتے ہیں وہ احسبہ قال ہی خیر من مسنہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابی نے یوں بھی کہا کہ وہ مسنہ سے بھی زیادہ اچھا ہے، یعنی اچھا ہٹا کٹا ہے، سال کا تو نہیں ہے لیکن سال والے سے بھی زیادہ موٹا تازہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اجعلھا مکانھا، ٹھیک ہے یہ جو جذع ہے تم اس کے بدلے ذبح کرو، یعنی تم نے جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی واپس سے اب تم قربانی کرو۔ وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، اور اب اس طرح کی قربانی 1 سال سے چھوٹا جانور، مسنہ سے کم والا جانور تمہارے بعد تمہارے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا، اب کہ تم کر لو، اس کے بعد اب کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کل دوسرا بھی آئے کہ میں بھی 1 سال سے کم والا کرتا ہوں، نہیں، یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے کتاب الاضاحی میں ذکر کیا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قربانی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، آپ کہتے ٹھیک ہے ہو گیا کوئی بات نہیں چھوڑ دو، آپ نے کیا کہا؟ تم نے عید سے پہلے کر دیا، ہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، اور ایک جانور قربانی کرو،
یعنی یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے، یہ کرنے والا عمل ہے۔ جن صحابہ نے ترک کیا اس کی ایک وجہ ہے، لیکن جس کے لیے وہ وجہ نہیں ہے وہ قربانی کو چھوڑے، وہ قربانی کو نہ چھوڑے، وہ قربانی کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی کا کیسے معلوم پڑے گا ہماری طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ چیزیں خریدتے ہو، کوئی آدمی بائک خریدتا ہے، کوئی آدمی موبائل خریدتا ہے، کوئی آدمی کمپیوٹر خریدتا ہے، اس کے لیے کوئی نصاب کا کیلکولیشن اس کے پاس ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے پاس پیسے میرے پاس ہیں، ہاں میں خرید سکتا ہوں۔ تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ قربانی کے لیے جانور خرید کے چارے کے محتاج ہو جاؤ گے، پوری سب تو خرید لیا، آپ چارے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ غریب ہو جاؤ گے جانور خرید کر، آپ کی اپنی گھر کی تنخواہ اور گھر کا خرچ بھی نہیں چلے گا، تو آپ مت کرو۔ لیکن اگر آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے اور آپ جانور خرید کے بھی آپ غریب نہیں ہو جاتے، تو آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، کیسا سمجھے گا آپ کو خود سمجھتا ہے، اتنا کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 12ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں قربانی کی تاکید ہے، قربانی کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔